آبنائے ہرمز کے قریب 3 کارگو جہازوں پر پروجیکٹائل سے حملہ۔ تھائی لینڈ کی نیوی کے مطابق نشانہ بننے والا ایک کارگو جہاز تھائی لینڈ کا ہے۔ عمان نیوی نے جہاز کے عملے کی 20 ارکان کو ریسکیو کر لیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرونز گرنے سے 4 افراد زخمی۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق زخمیوں کا تعلق گھانا، بنگلہ دیش اور بھارت سے ہے۔ ایران نے کویت میں امریکی اڈے پر 8 میزائل داغے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ ایران نے آج بھی سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر ڈرون فائر کیے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے پرنس سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے 7 بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا گیا۔ جنوب مشرق میں آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 7 ایرانی ڈرونز گرائے۔ بحرین کی وزارت دفاع کے مطابق اب تک 106 میزائلز اور 176 ڈرونز تباہ کر چکے ہیں۔ ایران کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران پر مزید حملے ہوئے تو ایران کے اہداف کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جائے گا اور وہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی اداروں سے متعلق اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے خطے میں گوگل اور ٹیک کمپنیز جائز اہداف ہو سکتی ہیں۔ نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی محفوظ اور صحت مند ہے۔ ایرانی حکومت کے مشیر اور صدر پزشکیان کے بیٹے یوسف پزشکیان نے انسٹاگرام پر لکھا، میں نے خبر سنی کہ مشتبہ خامنائی زخمی ہو گئے ہیں۔ دوستوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا وہ محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے مشتبہ خامنائی کے اسرائیلی و امریکی حملے میں زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب ممالک پر ایرانی حملے روکنے کی بحرین کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ چین نے خلیجی ممالک پر حملوں کی مخالفت کر دی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شہریوں اور غیر فوجی مقامات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں جنگ فوری نہ رکی تو پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جنگ کا دائرہ بڑھا تو عالمی معیشت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد اضافہ، فی بیرل قیمت $92 سے بڑھ گئی۔ لندن برنٹ خام تیل 5% اضافے سے $92.22 فی بیرل ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکسس کی قیمت 5.57% بڑھ کر $88.20 فی بیرل ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل صرف ایران نہیں توانائی کے وسائل پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ حملے غنڈہ گردی کی مثال ہے۔ ایران کے خلاف عرب ملکوں کی سرزمین استعمال ہونا افسوسناک ہے۔ ایران عرب ملکوں سے دوستانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران صرف امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے زہریلا دھواں پھیلا۔ عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے پر امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بدترین فضائی حملے۔ تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ وسطی شہر میں 9 افراد شہید۔ شہداء میں پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم موسویان بھی شامل۔ اسرائیلی فوج نے مغربی ایران میں حملہ کر کے ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ رات بھر جنگی طیاروں نے درجنوں بھاری بم گرائے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے۔ تہران پر حملوں کے دوران بجلی کے نظام کو نقصان پہنچا۔ اصفہان اور کرج شہروں پر بھی حملے ہوئے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب اسرائیل اور امریکہ مناسب سمجھیں گے، لیکن اسرائیل ایران سے لامحدود جنگ نہیں چاہتا۔ اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے، بیروت کے مرکز میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ 19 افراد شہید، عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے بے گھر ہونے والے خاندانوں نے اسکولوں، اسٹیڈیمز اور دیگر عوامی عمارتوں میں پناہ لے لی۔ حزب اللہ نے میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا۔ 2 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ رام اللہ میں اسرائیلی فوج کے ہوم فرنٹ کمانڈ ہیڈ کوارٹر رہوام بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا، وکالت نامے کے حصول کے لیے مجھے اڈیالہ کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ کل عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ وکالت نامہ دستخط کرا کر دیں گے۔
یہ لوگ کسی عدالت کو نہیں مانتے. ہمارا وکالت نامہ نہیں لینا تو نہ لیں, لیکن آپ سلمان صفدر کو سنیں, ہمارا کیس روزانہ سنیں. نیب نے درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی متفرق درخواست دائر کر دی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جوڈیشل پالیسی کے مطابق سزا معطلی کی درخواست پر 60 روز میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہم ہر مرتبہ عدالت آتے ہیں لیکن انصاف کا دروازہ کھلا نہیں ملتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد. تفتیشی افسر نے چالان پشاور کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دیا. تیمور جھگڑا, کامران بنگش, عرفان سلیم اور عامر چمکری کو بھی نامزد کر دیا گیا. تفتیشی افسر نے کہا پولیس نے پنجاب فورینزک لیب اور نادرا رپورٹ کی بنیاد پر ملزمان کو نامزد کیا ہے. چالان ریکارڈ کے لیے جمع کر رہا ہوں لیکن پروسیکیوٹر مجھ سے نہیں لے رہا. چالان جمع نہ کرانے پر ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر اور پبلک پروسیکیوٹر کے خلاف درخواست دائر. عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا. آپریشن غضب للحق کے تحت کاروائیاں افغان طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 641 ہو گئی. 855 زخمی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ٹویٹ لکھا افغان طالبان کی 243 پوسٹیں, 219 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کی گئیں. 42 چوکیوں پر قبضہ کیا گیا. فضائی کارروائی میں 65 اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اور پاک بنگلہ دیش پہلا ون ڈے. پاکستان کے 115 کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ. پہلے امتحان میں ہی بیٹرز ناکام. 41 پر پہلی وکٹ گری تو مزید 40 رنز پر 8 وکٹیں گر گئیں. فہیم اشرف کی مزاحمت بھی ٹیم کو 114 رن سے آگے نہ لے جا سکی. فاسٹ بولر ناہید رانا نے 5 کھلاڑی آؤٹ کیے.